بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلاف معمول ایسے وقت میں گھر سے نکلے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں نکلتے تھے اور نہ اس وقت آپ سے کوئی ملاقات کرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو آپ نے پوچھا، ابو بکر تم یہاں کیسے آئے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول میں اس لیے نکلا تاکہ آپ سے ملاقات کروں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام پیش کروں۔ کچھ وقفے کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے پوچھا، عمر تم یہاں کیسے آئے؟ اس پر انہوں نے بھوک کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے بھی کچھ بھوک لگی ہے۔ پھر سب مل کر ابو الہیثم بن تیہان انصاری کے گھر پہنچے۔ ان کے پاس بہت زیادہ کھجور کے درخت اور بکریاں تھیں، مگر ان کا کوئی خادم نہیں تھا۔ ان لوگوں نے ابو الہیثم کو گھر پر نہیں پایا تو ان کی بیوی سے پوچھا، تمہارے شوہر کہاں ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ وہ ہمارے لیے میٹھا پانی لانے گئے ہیں۔ گفتگو ہو رہی تھی کہ اسی دوران ابو الہیثم ایک بھری ہوئی مشک لیے آ پہنچے۔ انہوں نے مشک کو رکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لپٹ گئے اور کہا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہوں۔ پھر سب کو وہ اپنے باغ میں لے گئے اور ان کے لیے ایک بستر بچھایا۔ پھر کھجور کے درخت کے پاس گئے اور وہاں سے کھجوروں کا گچھا لے کر آئے اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے لیے اس میں سے تازہ کھجوروں کو چن کر کیوں نہیں لائے؟ عرض کیا، اللہ کے رسول میں نے چاہا کہ آپ خود ان میں سے چن لیں، یا یہ کہا کہ آپ حضرات پکی کھجوروں کو کچی کھجوروں میں سے خود پسند کر لیں۔ بہرحال سب نے کھجور کھائی اور ان کے اس لائے ہوئے پانی کو پیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یقیناً یہ ان نعمتوں میں سے جن کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، اور وہ نعمتیں یہ ہیں، باغ کا ٹھنڈا سایہ، پکی ہوئی عمدہ کھجوریں اور ٹھنڈا پانی۔ پھر ابو الہیثم اٹھ کھڑے ہوئے تاکہ ان لوگوں کے لیے کھانا تیار کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا، دودھ والے جانور کو ذبح نہ کرنا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق انہوں نے بکری کا ایک مادہ بچہ یا نر بچہ ذبح کیا اور اسے پکا کر ان حضرات کے سامنے پیش کیا۔ ان سبوں نے اسے کھایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو الہیثم سے پوچھا، کیا تمہارے پاس کوئی غلام ہے؟ انہوں نے نفی میں جواب دیا تو آپ نے فرمایا، جب ہمارے پاس کوئی قیدی آئے تو تم ہم سے ملنا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 2 قیدی لائے گئے جن کے ساتھ تیسرا نہیں تھا۔ ابو الہیثم بھی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو پسند کر لو۔ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خود ہمارے لیے پسند کر دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک جس سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہوتا ہے، لہذا تم اس کو لے لو، ایک غلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، کیونکہ ہم نے اسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور اس غلام کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ پھر ابو الہیثم اپنی بیوی کے پاس گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں سے اسے باخبر کیا۔ ان کی بیوی نے کہا کہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کو پورا نہ کر سکو گے مگر یہ کہ اس غلام کو آزاد کر دو۔ اس لیے ابو الہیثم نے فوراً اسے آزاد کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کسی نبی یا خلیفہ کو نہیں بھیجا ہے مگر اس کے ساتھ 2 رازدار ساتھی ہوتے ہیں، ایک اسے بھلائی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، جبکہ دوسرا ساتھی اسے خراب کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتا۔ بس جسے برے ساتھی سے بچا لیا گیا گویا وہ بڑی آفت سے نجات پا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں جو پہلا گروہ داخل ہوگا ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی صورت ہوں گے اور دوسرے گروہ کے چہرے اس بہتر روشن اور چمکدار ستارے کی طرح ہوں گے جو آسمان میں ہے۔ ان میں سے ہر شخص کو 2 بیویاں ملیں گی، ہر بیوی کے بدن پر لباس کے 70 جوڑے ہوں گے، پھر بھی اس کی پنڈلی کا گودا باہر سے دکھائی دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جو عورت بھی اپنے شوہر کو دنیا میں تکلیف پہنچاتی ہے تو جنت کی بڑی آنکھوں والی حوروں میں سے اس کی بیوی کہتی ہے تو اسے تکلیف نہ دے، اللہ تجھے ہلاک کرے، یہ تو ویسے بھی تیرے پاس بس مسافر ہے، قریب ہے کہ یہ تجھے چھوڑ کر ہمارے پاس آ جائے۔